ہمارے چینل AGO آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آپ سب طلباء علماء بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ نے آپ کو بہت خوبصورت نسبت عطا فرمائی ہے۔ آپ کو تاجر نہیں کہا جاتا، ذمہ دار نہیں کہا جاتا، سیاستدان نہیں کہا جاتا، جتنی نسبتیں بھری پڑی ہیں تعارف نسبتوں سے ہوتا ہے۔ آپ کو یا طالب علم کہا جاتا ہے یا عالم کہا جاتا ہے۔ یہ نیک نامی ایک بہت بڑی دولت ہے۔ ایک حدیث مجھے یاد آئی، حدیث قدسی ہے، اذا مات العبد واللہ یعلم منہ شرا ویقول الناس فیہ خیرا فیقول اللہ تعالی قد قبلت شہادت عبادی لعبدی وعفوت عن علمی۔ جب کوئی شخص مرتا ہے، اللہ کے علم میں غلط آدمی ہے، لوگوں کے علم میں عالم ہے، مدرس ہے، خطیب ہے، شیخ ہے، مؤذن ہے، امام مسجد ہے، حاجی ہے، سخی ہے، مصنف ہے، یہ جتنی نیک نسبتیں ہیں، اس سے اس کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو بڑے اعلیٰ مدرس تھے، انہوں نے ساری زندگی مدرسے میں گزار دی، بڑے درد والے تھے، ساری زندگی تبلیغ میں گزار دی، بڑے سخی تھے، یہ اس طرح لوگوں میں بات چلتی۔ جب اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تو پتہ ہے تو غلط آدمی ہے، لیکن میرے بندے کہہ رہے ہیں تو عالم ہے، تو طالب علم ہے، تو محدث ہے، تو مفسر ہے، تو تبلیغی ہے، تو میں اپنے علم پہ فیصلہ نہیں کرتا، لوگوں کے علم پہ فیصلہ کرتا ہوں، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ تو یہ بہت بڑی خوبصورت نسبت اللہ نے ہمیں دی۔ یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، یہ مامون الرشید کے دور کے قاضی بغداد، تو اپنے کسی دوست یا شاگرد یا عزیز کو ملے تو انہوں نے پوچھا کیا معاملہ ہوا اللہ کے سامنے؟ کہ جب میں پیش ہوا تو اللہ نے مجھ سے کہا یا شخص فعلت کذا، یا شخص فعلت کذا، ارے نافرمان بوڑھے، تو بڑھاپے میں بھی نہیں باز آیا اور یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ کہنے لگے میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا میں نے تو تیرے بارے میں یہ نہیں سنا جو اب دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، علم کی کیا فضیلت ہے، اللہ کے سامنے بھی سبحان اللہ، یا اللہ میں نے تو تیرے بارے میں یہ نہیں سنا جو آپ اس طرح مجھ سے بات فرما رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا تو نے میرے بارے میں کیا سنا ہے، کیا سنا ہے؟ کہا یا اللہ حدثنی عبد الرزاق عن معمر عن الزہری عن عروۃ بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل قال قال اللہ تعالی انی استحی ان اعذب ذا شیبۃ فی الاسلام وانی شبت فی الاسلام۔ یا اللہ مجھے عبد الرزاق نے بتایا، انہیں معمر نے بتایا، انہیں زہری نے بتایا، انہیں عروہ بن زبیر نے بتایا، انہیں حضرت عائشہ نے بتایا، انہیں آپ کے رسول نے بتایا، انہیں جبریل نے بتایا۔ جبریل کو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی اسلام میں بوڑھا ہو کے مرتا ہے تو اسے عذاب دیتے ہوئے میں شرماتا ہوں، تو میں تو تیرے پاس بوڑھا ہو کے آیا ہوں اور آگے آپ مجھے وعیدیں سنا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدق عبد الرزاق وصدق معمر وصدق زہری وصدق عروہ وصدقت عائشہ وصدق الرسول وصدق جبریل وانا اصدق القائلین غفرت لک۔
دوسرا مجمع بھی آیا ہوا تو ترجمہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے کہا، جب میں نے یہ حدیث سنائی تو اللہ کہنے لگے عبد الرزاق نے بھی سچ کہا، اور معمر نے بھی سچ کہا، اور عروہ زہری نے بھی سچ کہا، عروہ نے بھی سچ کہا، اور عائشہ نے بھی سچ کہا، میرے نبی نے بھی سچ فرمایا، میرے جبریل نے بھی سچ فرمایا، میں سارے سچوں کا سچا ہوں، جاؤ معاف کیا، معاف کیا۔ تو اللہ ہمیں اس نسبت پہ چلائے رکھے، اس کی دعا مانگا کرو، اور اسی پر ہماری موت آئے۔ یہ نہ کہا جائے کہ فلاں زمیندار مر گیا، فلاں تاجر مر گیا، تو فلاں مولانا صاحب کا، محدث صاحب، مفسر صاحب۔ دیکھو، لوگوں سے نا کبھی توقع نہ کرنا سلوک کی اور اکرام کی۔ زندگی گزار دی تبلیغی، اور سفر اتنے ہوئے کہ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ سأبغي المجد في شرق وغرب وما ساء الفتى دون اضطراب، وإن أنا لم أفز بمراد سعي فكم من حسرة تحت التراب، سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب۔ سفروں میں زندگی گزر گئی، کبھی دنیا والوں سے عزت کی طلب نہ کرنا، منصب کی طلب نہ کرنا، حسن سلوک کی توقع نہ رکھنا۔ دنیا چڑھتے سورج کی پجاری ہے، تمہارا صلہ تمہیں اللہ دے گا۔ ایک اور حدیث یاد آ گئی، اچھا ٹھیک، یہ تو ایسا جیسے گھوڑے کو لگام چڑھا دی کہ بندو یہ کیا مصیبت ہے۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا۔ میں کہا کرتا ہوں، دنیا پھری ہے، بر صغیر پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش جیسا خوش نصیب خطہ دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ ایسے مدارس پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ موریتانیہ میں بہت قلیل، ملک بھی دور دراز ہے، بھی صحرا، ادھر رجوع نہیں۔ ایسے مدارس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور ایسے قربانی والے طلبہ پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ میں تمہاری خوش آمد نہیں کر رہا، تمہاری تو جیبیں خالی ہیں، تم سے کیا لینا۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ پوری دنیا میں ایسے علماء، ایسے طلب، علم کی وسعت کے لحاظ سے بات نہیں کر رہا، قربانی کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، صفات کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں۔ اتنی تھوڑی تنخواہ ہوتی ہے ایک مدرس کی، ایک امام مسجد کی، کہ وہ نزلے کی دوا بھی اپنی تنخواہ سے نہیں لے سکتا۔ اپنی بچی کی شادی کرے یہ تو بڑی دور کی بات ہے، اپنی چھت خرید لے یہ تو بڑی دور کی بات ہے، بس قبر کی چھت ہی اس کو ملتی ہے، ساری زندگی کرائے کے مکانوں پہ گزار کے چلے جاتے ہیں۔ ایسی قربانی والے پوری دنیا میں کوئی نہیں، اور اس میں سب سے آگے ہیں بنگلہ دیش والے، کہ اتنا فقر ہے کہ حد سے زیادہ، اور ایسے بھرے پڑے ہیں ان کے مدارس، وہاں ایسے نہیں عالی شان بلڈنگیں، خستہ ٹوٹی ہوئی، اور ایسا کھانا کہ آپ ایک لقمہ نہیں کھا سکتے، ایک لقمہ، اور وہ 10 سال وہ کھانا کھاتے ہیں۔ یعنی قربانی کی انتہا پر ہے۔ یہ قیمت اللہ لگائے گا، لوگ نہیں۔ ٹکے ٹکے کا آدمی آ کے امام مسجد کو جھاڑ دیتا ہے، مؤذن کو جھاڑ دیتا ہے، عالم کو بے عزت کر دیتا ہے، تو چپ کر جایا کرو، کبھی جواب نہ دیا کرو۔ یاد رکھو، اگر دنیا میں کسی مرتبے پر پہنچنا ہے
تو بولنا کم سیکھو، چپ رہنا زیادہ سیکھو۔ بولنے سے وہ طاقت نہیں پیدا ہوتی جو چپ رہنے سے ہوتی۔ اور صبر اور برداشت یہ وہ دولت ہے، ایمان کے بعد اگر کوئی طاقت ہے تو وہ صبر اور برداشت۔ میں تم میں سے ہوں، کوئی باہر سے نہیں ہوں۔ جب میں کوئی بات کروں گا تو ایسا جیسے میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ ایک تاجر مجھ سے کہنے لگا، مولانا مدرسوں کے طلبہ زیادہ غصے والے ہوتے ہیں، کالج کے تھوڑے غصے والے ہوتے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ میں نے کہا ان کا پہلا سبق ہے ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتے ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا، جو 14 دفعہ ایک گردان میں ضربا، مارو 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 مارو، تو وہ لڑے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ آج تک ہمارے علماء یہ نہیں کر سکے کہ کوئی اچھا سا صیغہ لے آتے، مار پٹائی سے شروع ہو جاتے، ضرب زیدن ضرب زیدن، زید کے علاوہ کوئی بندہ ہی نہیں ملا۔ ایک علامہ منفلوطی ہیں، منفلوطی فوت ہو گئے، بہت بڑے ادیب تھے مصر میں، حسنی حسینی سادات میں سے تھے۔ وہ علماء کو متوجہ کرنے کے لیے کہ بھائی کچھ تجدید لاؤ، کچھ تجدید لاؤ، ضرب زید عمرا پڑھاتے پڑھاتے تمہیں 1000 سال ہو گیا ہے، کچھ تبدیلی تو لاؤ۔ تو ایک واقعہ لکھا ہو، سچا واقعہ، کہ جب مصر پہ ترکی کی حکومت تھی تو ایک گورنر آیا، اس کا نام تھا داود۔ اس کو نحو عربی کا شوق ہوا تو اس نے ایک عالم بلایا کہ مجھے عربی سکھاؤ۔ تو انہوں نے فاعل مفعول بہ کی مثال پیش کی، ضرب زید عمرا، تو وہ تھا تھوڑا پھرا ہوا۔ اس نے کہا کیا واقعی زید نے عمر کو مارا ہے؟ کہا نہیں، مثال ہے۔ کہنے لگا تم بادشاہوں کو جھوٹی مثالیں سناتے ہو، اس کو جیل میں ڈال دو۔ جیل میں ڈال دو۔ دوسرے عالم کو بلایا، ضرب زید عمرا، جیل میں ڈال دو۔ تیسرے کو بلایا، ضرب زید عمرا، جیل میں ڈال دو۔ 18 علماء جیل میں ڈال دیے۔ پھر مصر والے تو بھاگ گئے، تو اس نے شام سے ایک عالم بلوائے۔ انہوں نے سمجھداری سے کام لیا اور پہلے پوچھ لیا چکر کیا ہے؟ کہ چکر ضرب زید عمرا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب مثال تو کتاب میں یہی تھی، تو انہوں نے بھی پڑھائی ضرب زید عمرا۔ وہ آگ بگولا ہو، جو آتا ہے ضرب زید عمرا، کیا واقعی زید نے مارا ہے؟ کہا جی مارا ہے۔ وہ تھوڑا ایسا ہوا، باقی تو صاحب نے کہا جی مثال ہے۔ کہا ہاں جی مارا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ بدماش ہے عمر بڑا۔ وہ کیسے؟ کہا آپ کے نام میں سے چوری کر لی، آپ کے نام کو ادھورا کر دیا۔ کہا میرے نام کو؟ جی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا داود۔ تو انہوں نے لکھا، دیکھو 2 واو ہیں لیکن لکھی ایک ہے، دوسری واو کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے تو پتہ نہیں۔ کہا یہ عمر نے چرا لی، اپنے نام کے ساتھ لگا لی۔ جس دن سے اس نے واو اپنے نام کے ساتھ لگا، اس کی ٹھکائی ہو رہی، پٹائی ہو رہی، پٹائی ہو رہی۔ تو بہرحال آج کوئی جنید بغدادی تو نہیں آئیں گے، جیسے لوگ ہوں گے ویسے ہی علماء ہوں گے، ویسے ہی طلباء ہوں گے، جو سطح عوام کی ہوگی اسی کے مطابق علماء ہوں گے۔ اب ہم آج ابو حنیفہ ڈھونڈنا چاہیں تو ہم تو ساری دنیا کو حقیر سمجھ بیٹھیں گے۔ مامون الرشید سے ایک آدمی نے کہا تو کیسا خلیفہ ہے؟ عمر کو دیکھا کیسا خلیفہ تھا؟ تو مامون تو بڑا سمجھدار آدمی تھا، وہ کہنے لگا عمر کے عوام تھے ابو ہریرہ، میرے عوام تم ہو، تم ابو ہریرہ بن جاؤ میں عمر بن جاتا ہوں، تم رہو بدماش اور میں بن جاؤں عمر، تم تو پاگل سمجھ کے مجھے باہر نکال دو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا بچوں، دنیا والوں سے مایوس ہو جاؤ۔ ایک بڑے تاجر بڑے وہ کارگزاری سناتے ہو، کہنے لگے کہ ہم اس دفعہ اپنا مینیجر لائے ہیں 70 لاکھ ماہانہ پر، 70 لاکھ ماہانہ۔ پھر 2 دن بعد ان کے مسجد کے امام سے میری ملاقات ہوگی، میں نے کہا تیری تنخواہ کتنی؟ انہوں نے کہا 16,000۔ تو اب میں
آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، کسی دنیا والے پر آس نہ رکھو۔ سنو تمہارے ساتھ ہونے کیا والا ہے، قیامت کے دن اعلان ہو لو، این الفقہا، این التجار نہیں، این الملوک نہیں، این الاثریاء اغنیاء نہیں، کیا اعلان ہوگا؟ این الفقہا۔ اس میں تو ساری امتیں شریک ہیں، پچھلے اہل ایمان اور یہ بھی۔ این الائمہ، کہاں ہیں ائمہ مساجد؟ یہ صرف یہی امت آ جائے گی، کیونکہ پچھلی امتوں میں باجماعت نماز نہیں تھی، باجماعت نماز نہیں تھی، 2 نمازیں فجر عصر، 2 رکعت فجر 2 رکعت عصر، تلاوت نہیں، تسبیح۔ تیسرا اعلان ہوگا، این المؤذنون، اذان دینے والے کہاں ہیں؟ تو پچھلی 2 چیزوں میں صرف یہ امت کھڑی ہوگی، کیونکہ اذان پہلوں کے پاس نہیں تھی، ہمارے پاس ہے۔ مسجد کی امامت پہلوں کے پاس نہیں تھی، ہمارے پاس ہے۔ فقاہت پہلوں کے پاس بھی تھی، ہمارے پاس بھی ہے، اور یہاں زیادہ ہے وہاں کم ہے، یہاں سے زیادہ کھڑے ہوں گے، پچھلوں سے کم کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تینوں کو کھڑا کرے گا۔ تو ایک اللہ کا اکرام ہے، ایک لوگوں کا اکرام ہے۔ 1:30 بج گئے، آپ کہاں تھے؟ 2 منٹ لیٹ کیوں آئے؟ یہ ہمارے امام مساجد کو سننا پڑتا ہے۔ اللہ کہے گا آپ آگے تشریف لائیں، اور بیچارہ مؤذن تو کسی کھاتے کا نہیں ہے، سب سے زیادہ ذلیل مؤذن ہوتا ہے۔ اور میرے نبی نے کیا کہا؟ اطول اعناقا یوم القیامہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں اس کی گردن لمبی ہوگی، اس کا مطلب ہے سب سے اوپر والے مقام پہ تمہیں نظر آئے گا مؤذن، نمایاں نظر آئے گا۔ لا یدود فی قبرہ، اور سنو میرے نبی فرماتے ہیں مؤذن کو قبر کا کیڑا ہاتھ نہیں لگاتا، قبر پر مؤذن کا جسم حرام ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے کپڑے پہنائے گا ابراہیم علیہ السلام، پھر پہنائے گا مجھے، پھر پہنائے گا انبیاء کو، اور پھر مؤذنین۔ اللہ کیا اکرام کر رہا ہے، اللہ کیا عزت دے رہا ہے۔ اللہ کہے گا آپ سب حضرات آگے تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا ہے لوگ پیدل چلیں گے میدان معاشر، میں براق پہ چلوں گا، اور بلال میرے آگے آگے چلے گا، سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا۔ جب میدان معاشر میں پہنچیں گے تو کھڑے ہو کے اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا، اور یہ اذان سارا میدان معاشر کا مجمع سنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ لوگ ممبر پر بیٹھو، عرش کے سائے تلے بیٹھو، کھانا پینا کرو، اور میں لوگوں کا حساب لے لوں، اس کے بعد تمہیں عزت کے ساتھ جنت میں پہنچایا جائے گا۔ تو آج صرف وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ تو لہٰذا تم اللہ کے علم میں ہو، اللہ سے ہی مانگنا سیکھنا ہے۔ کبھی تنگی، کبھی ترشی، کبھی میری، کبھی صحت، یہ حالات زندگی ہیں، اس میں سے گزرتے ہوئے اللہ جب عزت دے گا، آ جاؤ بھائی سب حساب دو، تم ادھر بیٹھ جاؤ۔ اور پھر ایک اور حدیث یاد ہے کہ اس کو ہادی الارواح میں ابن القیم نے نقل کیا ہے کہ جنت میں ایک محفل ہوگی، اس محفل میں صرف علماء کی شرکت ہوگی اور کسی کے نہیں، صرف علماء۔ اللہ دعا کرو اللہ ہم اسی نسبت سے موت دے دے کہ لوگ ہمیں عالم سمجھیں، چاہے ہم ہیں تو کوئی نہیں، لیکن اللہ کرے لوگوں کی زبان پہ رہے تو اللہ لوگوں کے علم پہ فیصلہ کرے گا۔ تو اس محفل میں صرف علماء ہوں، صرف، اور کوئی غیر عالم نہیں ہوں۔ اور علماء امت، یہ امت پچھلے نہیں، یہ اس امت کے علماء، چونکہ وہاں بحث قرآن پہ ہوگی، اور وہاں قرآن اور قرآن کے الفاظ پر بحث ہوگی، اور اللہ ان پر، ان علماء پر اپنے اپنے مرتبے کے مطابق ہر لفظ
کو جب کھولے گا تو ہر لفظ میں علم کا موجیں مارتا سمندر نظر آئے گا. وہ اس میں ایسے گم ہو جائیں گے، ایسی لذت پائیں گے کہ نہ انہیں جنت یاد رہے گی، نہ جنت کے کھانے یاد رہیں گے، نہ جنت کی بیویاں یاد رہیں گی. ایسی لذت اس میں پائیں گے. تو یہ میرے اللہ کا اکرام ہے. اللہ تعالی ہمیں اس تک پہنچا دے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس نسبت کو لے کے حاضر ہوں. میرے عزیزو، ایک بات آپ سے کرنی، ہر چیز کا ایک میک اپ ہوتا ہے جس سے وہ خوبصورت ہوتی ہے. ابھی آپ نے پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، یہ میک اپ ہے، آپ خوبصورت نظر آ رہے ہیں. صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ خوبصورت نظر آ رہے ہیں. یہ مسجد کو ڈیزائن کیا گیا ہے، خوبصورت نظر آ رہی ہے. میں دفتر میں بیٹھا تھا، اس کو ڈیزائن کیا گیا، اس کا میک اپ کیا گیا، خوبصورت نظر آ رہا ہے. علم کا اور عالم کا، اسلام کا اور مسلم کا، ایمان کا اور مومن کا میک اپ کیا ہے؟ وہ اچھے اخلاق ہیں، وہ اچھے اخلاق ہیں، وہ اچھے اخلاق ہیں. میرے نبی نے لمبی نماز پڑھی. اللہ نے کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اتنی لمبی نہیں چاہیے، درمیانے درجے کی مشقت پہ آئیں. اتنی لمبی نہیں چاہیے کہ آپ کے پاؤں پھٹ جائیں. سارا مال خرچ کر دیا، اللہ نے روک دیا. ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. نہیں میرے نبی ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، سارا نہ خرچ کریں، کچھ بچا کے رکھیں. تبلیغ میں زیادہ دکھ اٹھانے لگے اندرونی تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. تبلیغ کریں پر اپنے آپ کو دکھی مت کریں کہ کہیں آپ کا اپنا ہی نہ انتقال ہو جائے. رات کو سونے کا بھی کہا جاگیں، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. جاگو بھی صحیح، آرام بھی کرو، جاگو بھی صحیح، آرام بھی کرو. لیکن جب میرے نبی نے اخلاق میں پرواز دکھائی، اخلاق میں جب پرواز دکھائی، اخلاق میں جب پرواز دکھائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاباش میرے محبوب، شاباش. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون. آگے پڑھو. وانک لعلی خلق عظیم. میرے نبی اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں شاباش. انک لعلی، میرے نبی شاباش. آپ کے اخلاق کے کیا کہیں، آپ کے اخلاق. اچھا یہ نہیں کہا انک لذو خلق عظیم، یہ نہیں کہا، چونکہ اعلیٰ کا مطلب ہے انک لعلی، آپ سارے اخلاق پہ چھا گئے، سارے اخلاق پہ چھا گئے. کہ میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو شاباش دیتا ہے. کیونکہ ان اور لام جب کٹھے ہو جاتے ہیں تو قسم بن جاتا ہے. دو قسمیں پیچھے اٹھائیں، نون والقلم وما یسطرون. قلم اور وما یسطرون کی دو قسمیں، اور آگے ایک قسم کے بعد مضمون قسم کیا ہے کہ آپ کے اخلاق بڑے عالی نہیں، آپ سارے اخلاق پہ چھا گئے، سارے اخلاق آپ کے تابع ہو گئے اور آپ ان پر سوار ہو گئے. اخلاق سواری بن گئے، آپ سوار ہو گئے. آپ کے اخلاق کے کیا کہیں. ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا اچھے اخلاق 360 صفات کا نام ہے، کوئی ایک صفت بھی کسی کو مل گئی تو جنت میں چلا جائے گا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی میرے اندر بھی ہے 360 میں؟ تو آپ نے فرمایا تو اکیلا ہے جس میں ساری ہیں، تو ہی اس میں بازی لے گیا. تمام کی تمام تیرے اندر موجود ہیں، ساری تیرے اندر موجود ہے. تو میرے عزیزو، دنیا ہمیں عالم کہتی ہے، ہمیں علم والے اخلاق چاہیے، ہمیں درگزر اخلاق ہمارا لباس ہے، اخلاق ہماری زینت ہے، اخلاق ہمارا میک اپ ہے. میک اپ کے بغیر چیز بدصورت ہو جاتی اور میک اپ کے ساتھ بدصورت بھی خوبصورت ہو جاتی ہے. تو ہمارا میک اپ سونا چاندی نہیں، زیور کپڑا نہیں،
ہمارا ہر چیز کا میک اپ اس کے لحاظ سے ہوتا. تو آپ کا میرا دنیا انسانیت میں چلنے والے اہل علم کا جو میک اپ ہے وہ اچھے اخلاق. مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، ایک طرف چھپ کرنا، تو 3 نوجوان آ گئے جامعہ اسلامیہ کے، میرے پاس بیٹھ گئے. مجھ سے کہنے لگے نستجیزک فی الحدیث، ہم آپ سے حدیث کی اجازت چاہتے ہیں. میں نے کہا تعرفوننی، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا عجیب بات ہے، تم مجھے جانتے ہی نہیں میں کون ہوں، پھر مجھ سے حدیث کی اجازت کیوں مانگ رہے ہو؟ کہنے لگے من سیماک، کہ تیرے چہرے سے لگتا ہے کہ تمہارا حدیث سے کوئی تعلق ہے، اس لیے مانگ. میں نے کہا دعا کرو بچوں اللہ ایسا ہی کر دے جیسے تمہارا گمان ہے. تو میں نے انہیں اپنی سند لکھوائی ساری. تو کہنے لگے وقع، سائن کرو. میں نے کہا ایک سوال کا جواب دو پھر سائن کرتا ہوں. ما زینت العلم والعالم، عالم اور علم کی زیب و زینت کیا ہے؟ کیونکہ ہر چیز کی زیب و زینت الگ الگ ہوتی ہے. تو ادھر بیٹھا تھا مصری، اس نے کہا التقوی، قلت لا، میں نے کہا نہیں. یہاں بیٹھا تھا اردنی، انہوں نے کہا الزہد، زہد، میں نے کہا نہیں. ادھر بیٹھا تھا اماراتی، اس نے کہا اخلاص، میں نے کہا نہیں. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا زینت کے لفظ کا تقاضا ہے کہ چیز نظر آئے. دیکھو نا، آپ نے یہ پھول یہاں رکھا ہے چونکہ آپ اس میز کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، اس کو پیچھے رکھو گے یا یہاں رکھو گے؟ زینت کے لفظ کا تقاضا ہے چیز نظر آئے. جو کڑھائی ہوتی ہے کرتے پہ ہوتی ہے نا، دیکھتے ہو نا، یہاں ہوتی ہے یا یہ ویسٹ کوٹ پہ ہوتی ہے. کبھی کسی نے بنیان پہ کڑھائی کی پھر کرتا اٹھا کے دکھا رہا ہوگا. میں نے کہا بچوں لفظ زینت کا تقاضا ہے چیز نظر آنی چاہیے. التقویٰ ہا ہونا، زہد بھی اندر، اور اخلاص سب سے چھپی ہوئی چیز ہے. تو یہ صفات علم تو ہیں، زینت علم نہیں ہے. کہنے لگے تو پھر تم بتاؤ علم کی زینت کیا ہے؟ میں نے کہا علم ہو یا عالم ہو، ایمان ہو یا مومن ہو، اسلام ہو یا مسلم ہو، رجل ہو یا مرأہ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سب کی زیب و زینت اچھے اخلاق. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. آپ کو چپ رہنا آئے. لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے بیٹا چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا. آپ کو برداشت کرنا ہے، آپ کو گالی کا کے جواب میں دعا دینا ہے. ہم تو اپنے اکابر کی سیرت ہی نہیں پڑھتے. چلو پچھلی تو بڑے اپنے اکابر حضرت تھانوی کے 30 جلدوں کے مواعظ ہیں، کہیں انہوں نے کسی پہ چڑھائی کی ہو، کسی اسلامی فرقے پر چڑھائی کی ہو، اپنے اوپر ہونے والی گالیوں کا کہیں کوئی جواب دیا ہو. حضرت مدنی، حضرت گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ و تحفۃ العلماء میں مناظرے کا باب پڑھ رہا تھا، تو اس میں پڑھ کے حیران ہو گیا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ مناظرین کے سرخیر، لیکن ساری زندگی کسی مسلمان فرقے کے ساتھ مناظرہ نہیں کی. ساری زندگی کسی مسلمان فرقے کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ کیا، عیسائیوں کے ساتھ کیا، دہریوں کے ساتھ کیا، آریاؤں کے ساتھ کیا، لیکن کسی اسلامی فرقے سے مناظرہ نہیں کیا. ہمارے اکابر تو ایسے تھے. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. وہ حدیث میں آتا ہے سمعت اذنایا ووعاہ قلبی. یہ میں ان الفاظ کو دہرا کے کہہ رہا ہوں، سمعت اذنایا ووعاہ قلبی، کہ 1972 میں مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان تشریف لائے اور ملتان تشریف لائے. میرا ضلع ملتان ہے، اس کے قریب میرا گاؤں ہے، اور میں 1972 میں 3 چلے مکمل کر کے دینی تعلیم کے لیے
اپنے ہی علاقے میں ایک مدرسے میں داخل ہو گیا، چونکہ رائمنڈ والوں نے مجھے داخلہ نہیں دیا تھا کہ میرے والدین ناراض تھے، تو وہ فرماتے تھے کہ جب تک تمہارے والدین راضی نہ ہوں ہم تمہیں داخلہ نہیں دیں گے۔ تو قاسم العلوم میں تشریف لائے تو وہ زمانہ تھا شاہ سوار خطابت بھری پڑی تھی، بریلیوں میں بھی بڑے خطیب، دیوبندیوں میں بھی بڑے خطیب، خطابت کا دور تھا، سارے بڑے خطیب سامنے پہلی قطار میں بیٹھے تھے سب۔ تو مولانا درخواستی صاحب، مفتی محمود صاحب نے بات کی، پھر مولانا درخواستی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، اس کے بعد مولانا اسد مدنی تشریف لائے اور 1 گھنٹہ بات کی۔ اس کا چند جملے جو میرے دل پر نقش ہیں، سمعت اذنایا ووعاہ قلبی، آپ نے یوں انگلی اٹھا کے اشارہ کیا کہ ہمیں جتنا نقصان تم نے پہنچایا ہے اتنا غیروں نے بھی نہیں پہنچایا۔ میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں اور خطابت کے شاہ سوار بیٹھے تھے، دیوبندیوں کی خطابت کے شاہ سوار، اور یوں کہا ایسا، ہمیں جتنا نقصان تم لوگوں نے پہنچایا ہے اتنا غیروں نے بھی نہیں پہنچایا۔ اور پھر فرمایا کہ ہمارے اکابر گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے تھے، تم لوگ گالی کا جواب گالی سے دیتے ہو، تو حق کو باطل میں پہچان کیسے ہوگی؟ پھر ایک واقعہ سنایا کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ گئے، کسی شہر کا نام لیا، وہ نام بھول گیا، تو فجر کی نماز کے لیے فرمایا کہ مسجد قریب کون سی ہے، تو انہوں نے کہا جی یہ مسجد اپنی ہے اور وہ مسجد ہمارے دوسرے بھائیوں کی ہے جو آپ کو کافر کہتے ہیں۔ فجر کی نماز میں سارا مجمع اپنی مسجد میں، مریدین کا سارا اپنی مسجد، اور حضرت مدنی غائب۔ نماز کے بعد ڈھونڈا تو ہیں ہی کوئی، ارے یہ کیا ہوا، حضرت کہاں تشریف لے گئے، حضرت کہاں تشریف لے گئے؟ کسی کو خیال نہیں آیا کہ اس مسجد میں چلے، کسی کو بھی، اور حیران پریشان ہو کے سارے قیام گاہ پہ آ گئے، ادھر کوئی گیا ہی نہیں دیکھنے، اور حضرت مدنی نے فجر کی نماز وہاں جا کے پڑھی۔ نماز کے بعد امام صاحب سے ملے، السلام علیکم، جی میرا نام حسین احمد ہے، میں دیوبند سے آیا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ میرے بارے میں کوئی اشکال رکھتے ہیں، تو میں خود حاضر ہو گیا ہوں تاکہ بیٹھ کے بات ہو جائے۔ تو انہوں نے رونا شروع کر دیا، کہا میرا کوئی اشکال نہیں ہے، سب نفس پرستی ہے اور میں توبہ کرتا ہوں۔ انہوں نے اسی وقت ان کے ساتھ چل کے آ کر حضرت کی قیام گاہ پر بیٹھ کے ساتھ ناشتہ کی۔ میرے عزیزو، اپنے اخلاق اچھے کرو، چپ رہنا سیکھو، جواب دینا نہ سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح تمہیں عزت دیتا ہے، تمہیں اونچا اڑاتا ہے، تمہاری محبت دلوں میں اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرتا ہے۔ چپ رہنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو۔ اس محاورے کو غلط کر دو، مولویاں باشد کے چپ نہ شود، مولوی وہ ہوتا ہے جو چپ نہ کرے، آپ چپ رہنا سیکھو۔ محضر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیفہ جو قائم مقام مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ایک دفعہ ان کی خدمت میں گیا، 1 گھنٹہ میں بیٹھا رہا، سناٹا، خاموش، 1 گھنٹہ بیٹھے رہے، چپ، اور کتنے لوگوں کو فیض پہنچا، کتنے لوگوں کو ہدایت ملی، کتنے لوگوں کے دلوں کی دنیا پلٹ گئی۔ بڑے حضرت رائے پوری ایسے تھے، خاموش۔ تو لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا ہے تو اپنے اخلاق اچھے بناؤ، اپنا سلوک اچھا کرو، اپنا بول اچھا کرو، منبر رسول پہ بیٹھو تو اسلام پیش کرو، اپنی رائے نہ پیش کرو۔ میں نے علماء دیوبند سے پڑھا ہے، میں ان کی تحقیق پر مطمئن ہوں کہ اہل السنت والجماعت کے امام ابو حنیفہ کی مذہب کی جو تشریح علماء دیوبند نے بر صغیر میں کی ہے، میں اس پر مطمئن ہوں، اسے اپنے سینے سے لگایا ہے، اور میں اس پر اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح جگہ پر پہنچا دیا۔ لیکن جب میں منبر پہ بیٹھتا ہوں، میں اسلام پیش کرتا ہوں، میں دیوبندیت پیش نہیں کرتا ہوں، میں اسلام پیش کرتا ہوں۔
ہمارے اکابر نے اسلام پیش کیا. مثال کیا ہے؟ میں کہتا ہوں نماز پڑھو، یہ ہے اسلام. میں کہتا ہوں ہاتھ یہاں باندھو، یہ ہے مذہب اور مسلک، یہ نہ بیان کرو. میں کہتا ہوں رفع یدین نہیں کرنا، یہ مسلک ہے. میں کہتا ہوں نماز خشوع و خضوع سے پڑھو، یہ دین ہے. میں مثال سے آپ کو فرق سمجھا رہا ہوں. یہ دین ہے. بچوں دین پیش کرو گے نا تو آپ کو خریدار ملیں گے، آپ کو پوری دنیا خریدار ملے گی، پوری دنیا آپ کے سامنے جھکے گی. محبت کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، غیبت سے بچو، گالی کا جواب گالی سے نہ دو، خاموش رہنے سے دو. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اخلاق کی تعریف فرمائی. اوہو، یوسف علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا، کیا کہا؟ هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. لیکن کہنا کیا چاہیے تھا جو کچھ پیچھے ہوا؟ قد علمتم ما ظلمتم بیوسف واخیہ اذ انتم عامدون جاہلون. میں قربان جاؤں بچوں اخلاق نبی پر. حل وہاں بولا جاتا ہے جہاں مجھے یہ پتہ ہو کہ مولوی شکیل صاحب کو میں جو کہنے والا ہوں انہیں معلوم نہیں، تو میں اس کو اردو میں یوں کہتا ہوں، مولوی صاحب آپ کو پتہ چلا، مفتی صاحب آپ کو پتہ چلا. آپ کو پتہ چلا کا مطلب ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مخاطب کو میری بات کا پتہ نہیں ہے. یہاں حل استعمال ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں حل، کہنا چاہیے تھا قد، کہہ رہے ہیں حل. کیا آپ کو کچھ خبر ہے؟ جنہوں نے اتنے منصوبے سے ظلم ڈھایا انہیں کہہ رہے ہیں حل. آپ کو تو شاید معلوم نہیں ہوگا. معلوم نہیں ہوگا؟ کنویں میں کیسے پھینکا تھا؟ آپ کو تو شاید معلوم نہیں ہوگا. پھر آگے کیا کہا؟ ما فعلتم. فعل عربی زبان کا کمزور ترین لفظ ہے، اس سے کمزور لفظ پوری زبان میں کوئی نہیں. فعل غیر ارادی حرکت کو فعلہ کہتے ہیں. جیسے میں بول رہا ہوں تو ہاتھ ہل رہا ہے، یہ غیر ارادی حرکت ہے. بول رہا ہوں ارادے سے، یہ ارادی حرکت ہے. میرا بول عاملہ ہے اور میری حرکت فعلہ ہے. فعلہ غیر ارادی حرکت کے لیے ہے اور عاملہ ارادی حرکت کے لیے ہے. اور فعلہ عربی زبان کا کمزور ترین لفظ ہے. کہہ رہے ہیں ما فعلتم، وہ بغیر کسی ارادے کے ہی ہو گیا. تو ہاں یوسف کے ساتھ بغیر انہوں نے منڈیر پکڑی تو تلوار کے دستے سے زور سے ضرب لگائی تو انگلیاں چھوٹ گئیں. یہ غیر ارادی طور پر ہوا. ما فعلتم، کچھ تھوڑا بہت ہو گیا، کچھ تھوڑا بہت، وہ بھی حل بے خبری میں. پھر آگے اذ انتم جاہلون، وہ بھی نادانی میں ہوا ہے، جان بوجھ کے نہیں ہوا ہے. قربان جاؤں اخلاق یوسف پر، کیا کمال کر دیا ہے. سورہ یوسف کو احسن القصص بے شمار وجوہات سے کہا گیا. اس میں ایک وجہ میں نے کہیں پڑھی نہیں، ایسے میرے دل میں آئی. بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، تصدیق کر دیں گے تو بڑی اچھی بات ہوگی، اور نہیں کریں گے تو ہم چھوڑ دیں گے. اس کے حسن میں ایک چیز پورے قرآن کو دو لفظوں میں بیان کرنا بھی ہے. احسن القصص کی جو بہت سے اسباب ہیں ان میں ایک سبب اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. سارے قرآن کو دو لفظوں میں سمیٹ دیا کہ انسانی کامیابی کیا ہے؟ اللہ سے بھی تعلق ٹھیک ہو، اللہ کے بندوں سے بھی تعلق ٹھیک ہو. یہ میری کامیابی ہے کہ میرا معاملہ اللہ سے بھی ٹھیک ہو، اللہ کے بندوں سے بھی ٹھیک ہو. ادھر تو میں شیخ الحدیث بن کے حدیث پڑھاؤں اور گھر میں جا کے بیوی کو تھپڑ ماروں، گالیاں نکالوں، تو میں تو انسان ہی نہیں ہے. شیخ الحدیث تو بڑی دور کی بات. یا میں لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کروں اور کبائر میں جا کے گم ہو جاؤں تو میں نے اللہ سے تعلق توڑ دیا. تو دو لفظوں میں پورے قرآن، پوری سیرت، پورے اسلام کو سمو دیا کہ میرے بھائیو من یتق، من یتق، یہ اپنے اور اللہ کے درمیان. اس میں زلیخے کے واقعہ کا زلیخا کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے
کہ گناہ سے اللہ نے کیسے بچایا اور کیسے بچے. معاذ اللہ انہ ربی، کیسے بچے. اور ویصبر، بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ صبر میں اشارہ قید، بھائیوں کا دھکے دینا، مار پٹائی کرنا، نکالنا، چند دراہم میں بیچنا، اور ان کو پھر ان کا جیل تک جانا، اور اس سارے مراحل کو 40 سال میں صبر کے ساتھ نبھانا. یہ اشارہ ہے صبر میں. چونکہ لوگوں سے تعلق صبر کے سوا نہیں بن سکتا، چاہے بیوی ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے ماں باپ ہوں، چاہے اولاد ہو، چاہے شاگرد ہو، چاہے استاد ہو. حسن سلوک سے میں کہتا ہوں اگر استاد آئے درس گاہ میں اور لڑکے خوش ہو جائیں تو یہ استاد ہے. اور استاد کے لیے دعائیں کر رہا ہوں، یا اللہ آج استاد جی نہ آئے، یا اللہ آج استاد جی نہ آئے، تو یہ استاد نہیں ہے، تھانے دار ہے. خامد گھر میں داخل اور بیوی خوش ہو جائے تو یہ خامد ہے، اور اگر خامد داخل اور بیوی ڈر رہی ہو تو یہ تھانے دار ہے. باپ داخل ہو بچے خوش ہو جائیں تو یہ باپ ہے، اور باپ داخل ہو بچے دعا کر رہے ہیں یا اللہ سال کے لیے دوبارہ بھیج میرے ابا کو، تو یہ باپ نہیں ہے، تھانے دار ہے. ہمارے جو علمی گھرانے، تبلیغی گھرانے، آگے ہمارے بچے بہت کم دین کی طرف آتے ہیں، نہیں دیندار ہوتے ہیں، کوئی علم کی طرف یا تبلیغ میں. تبلیغ والوں کے بچے بہت کم، علماء کے بچے علم کی طرف بہت کم. کیوں؟ کہ وہ بھول کرنا، انہیں جلدی عالم بنانا چاہتے ہیں، جلدی نیک، جلدی حضرت تھانوی بنانا چاہتے ہیں، تو وہ کرتے ہیں سختی، آگے سے ہو جاتی ہے بغاوت. اور کام ہے سارا نرمی کا، محبت کا، صبر کا. صبر من یتق و یصبر. میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، آپ ہماری اولاد ہو، ہم آپ کو اگر عزت نہیں دیں گے تو آپ سے ہمیں عزت نہیں ملے گی. ایک ہے سلبی اولاد، ایک ہے یہ اولاد. ان دونوں کے لیے عزت کی ضرورت ہے. میں قربان جاؤں، حضرت فاطمہ جب گھر میں داخل ہوتی، میرے نبی کرسی پہ بیٹھے ہیں، زمین پہ بیٹھے ہیں، چارپائی پہ بیٹھے ہیں، کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹھا نہیں رہتے تھے، کھڑے ہو جاتے، اور 4 قدم آگے بڑھ کے، آگے انہیں نہیں آنے دیتے، خود آگے بڑھ جاتے تھے، اور ان کا ہاتھ پکڑتے اور یہاں سے بوسہ لیتے، پھر ہاتھ پکڑے 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 آ کر چارپائی پہ بٹھاتے تھے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے. اللہ تمہیں مدرس بنائے، باپ بنائے، تو میرا یہ سبق یاد رکھو گے تو شاگرد بھی آپ پر قربان ہوں گے، اولاد بھی آپ پر قربان ہوگی، بیوی کو پیار دو گے تو وہ بھی آپ پہ قربان ہوگی. میں طبرانی کی روایت پڑھ کے حیران ہو گیا. آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے مرنا ہی آسان ہو گیا. اللہ اکبر. جو اللہ کو دیکھ لے اس کے لیے جنت کیا چیز ہے یا بیوی کیا چیز ہے. اللہ کی قسم دلداری کے لیے تھا. عائشہ جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہو گیا. تو ایک اللہ کے بندوں سے تعلق ہے، اس کے لیے صبر چاہیے. تو کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. سبحان اللہ، کیا کمال ہے. اور آگے قرآن بھی کیا کمال ہے. اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آیت ہے. خوف، امید، ڈر، اطمینان، گھبراہٹ، پریشانی، سکون، یقین، شک کی بے شمار متضاد کیفیات اس آیت میں آئی ہیں. میں اس کو نا اپنے چہرے سے اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں. اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، یہ ہے یہ آیت. اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف نہیں، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف. یہ پانی پتی جو بڑا کر کرتے ہیں، بھائی کوئی پانی پتی ناراض نہ ہو جائے. اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف،
یہ ہے اس کا ترجمہ، اس کو لفظوں میں کیا ہی نہیں جا سکتا۔ انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتخذ، زلیخا اور یوسف کا واقعہ، ویصبر، بھائیوں اور یوسف کا واقعہ، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ معجزے دیکھے مکے والوں نے، ایمان نہیں لائے، چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے، ایمان نہیں لائے، فرشتوں کا بدر میں اترنا دیکھا، ایمان نہیں لائے، خندق میں ذلت دیکھی، ایمان نہیں لائے، 10,000 کا لشکر مکے پہ چڑھ آیا، ایمان نہیں لائے، اور جب میرے نبی نے کہا جاؤ معاف کیا تو سب گر کے کلمہ پڑھ گئے۔ تو بچوں اپنے اخلاق اچھے کرو۔ ہمارے علمی طبقے میں خشکی ہے، اور خواجہ غلام فرید کی ایک کافی سناتا ہوں، پھر دوسرا سبق شروع کرتے ہیں۔ خواجہ غلام فرید خود بہت بڑے فقیہ عالم تھے، لیکن نبض پہ ہاتھ رکھ کے بول رہے ہیں اور ہمیں ہی کہہ رہے ہیں، سکھ ریت روش منصوری نو۔ منصور حلاج صوفیاء کے نزدیک بہت بڑی شخصیت تھے، علماء کے نزدیک زندیق تھے، لیکن اصل یہ ہے جو صوفیائی کہتے ہیں سکھ ریت روش منصوری نو، منصوری طریقے پر آ، عشق کے طریقے پر آ، ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو۔ مفتی صاحب سے معذرت کے ساتھ، ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کفایہ، کر پرز شرع وقایا، ایو دل قرآن کتاب۔ یہ فقہ کی نفی نہیں کر رہے، غلو فی الفقہ کی نفی کر رہے ہیں۔ غلو ہمارے ہاں اشتغال بالفقہ ہے، جو شروع ہوتا ہے پہلے سال سے فقہ تو آخری سال تک چلتا ہے۔ غلو ہے، قرآن کے ساتھ مناسبت نہیں پیدا ہوتی، حدیث کے ساتھ مناسبت نہیں پیدا ہوتی، عربیت کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے۔ ہماری عربی ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، اس سے قرآن کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ دلی میں مولانا وہ جو تھے بڑے نازک مزاج، جانے کیا ہے، مرزا مظہر، ان کا ایک پٹھان مرید تھا، تو دلی رہتے رہتے تھوڑی اردو بھی سیکھ گیا، تو تنہا بیٹھے تھے، مرید بیٹھا تھا، تو سامنے سراہی پڑی تھی، تو فرمانے لگے خان صاحب سراہی لے کر آنا۔ دلی کی زبان میں سراہی کے پیندے کو پیٹ کہتے تھے، دلی کی زبان میں۔ تو انہوں نے پیچھے سے یہ بھی کہہ سکتے تھے نیچے سے پکڑ کے اٹھانا، ان کو خیال آیا پٹھان آدمی ہے کہیں توڑ نہ دے، تو کہنے لگے نیچے سے پکڑ کے اٹھانا، تو انہوں نے دلی کی زبان میں کہا خان صاحب ذرا پیٹ پکڑ کے اٹھائیو، تو خان صاحب نے ایک ہاتھ میں سراہی پکڑی، ایک ہاتھ میں پیٹ پکڑا۔ یہ جو ہمارے بچے ہیں نا، یہ سارے پٹھان والی اردو جانتے ہیں، انہیں ضرب زیدن سے آگے آتا ہی کچھ نہیں۔ شرح جامی نہ پڑھانے والوں کو سمجھ میں آتی، نہ پڑھنے والوں کو سمجھ میں۔ میری یہ حسرت ہے کہ آپ عربیت کے اندر کچھ، ابھی میں نے دیکھا تو صحیح کہ عربیت کا بھی کچھ شعبہ ہے، ماشاءاللہ، اللہ اس میں کمال نصیب فرمائے، چونکہ یہ چابی ہے، چابی ہے، اس سے سارے علوم کا دروازہ کھلتا ہے۔ عبداللہ بن مقفع ایک بہت بڑا ادیب گزرا، کلیلہ و دمنہ اس کی ایک کتاب آج بھی زندہ ہے، ایرانی تھا اور پارسی تھا۔ اس سے غیر مسلموں نے کہا تو قرآن کے مقابلے میں کتاب تیار کر، تجھے منہ مانگا صلہ دیں گے۔ انہوں نے کہا مجھے 1 سال دو، یا کہیں آتا 6 ماہ دو۔ 1 سال 6 ماہ گھر بیٹھا رہا اور کلام لکھتے 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 آخر ایک کلام اس نے تیار کیا کہ یہ مسلمانوں کے ٹکر کا کلام ہے، قرآن کا۔ اور گھر سے نکلا سال کے بعد، گلی میں سے گزرا، کھڑکی کھلی تھی اور ایک بچی قرآن پڑھ رہی تھی، یہ یوں گزرا اور یوں بچی کی آواز آئی، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي
وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. یہ قرآن کی سب سے فصیح آیت ہے. سارا قرآن فصیح ہے لیکن یہ افصح آیتن فی القرآن ہے کہ 19 الفاظ ہیں اور 21 اقسام بلاغت اس کے اندر ہے. تو ویسے کانپ گیا، کہنے لگا یا ویحا عبداللہ، تیرا بیڑا غرق ہو عبداللہ، تیرے 1 سال کی محنت کو تو یہ ایک آیت کھا گئی. اور واپس گیا اور اٹھا کے پھاڑ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان. تو میرے بچوں، ایک تو تم اپنے اخلاق اچھے کرو، دعا کرو اللہ میرے بھی اخلاق اچھے کرو، اور دوسرا ہے عربیت کے ساتھ مناسب پیدا کرو کہ یہ علوم کا خزانہ ہے. عربیت سے شناسائی علوم کا خزانہ ہے. اپنی زبان بولنا تو آسان ہے لیکن تھوڑی سی محنت کر کے سیکھ لو. میں نے اپنے مدرسے میں پابندی لگائی ہے کہ میرے مدرسے میں بچے چھپ چھپ کے بول لیتے ہوں گے لیکن سبق بھی عربی میں، بات بھی عربی میں، اور غیر زبان بولنا ایک بوجھ ہوتا. ہماری جماعت پیدل چل رہی تھی چلے کی اور دیہاتی علاقہ تھا. چلتے چلتے ایک قصبے پہنچ، میرے ساتھی تھے مولوی کمال رحمۃ اللہ علیہ، وہ کوزہ درش خیلا سوات، وہ پٹھان، باقی ہم سارے پنجابی تھے. تو پورے سفر میں ان کو دغا ملا ہی نہیں، ان کو پٹھان ہی نہیں ملا. تو ہم پہنچے بیرا سے ہماری واپسی تھی. تو عشاء کے بعد مسجد میں درس قرآن ہو رہا تھا. تو میں یہاں بیٹھا تھا اور مولوی کمال یہاں بیٹھے تھے، اور تم کھڑے ہو گئے. اس رنگ کا انہوں نے سوٹ پہنا ہوا تھا، اس کو دیکھ کے مجھے یاد آ گیا. یہ اس رنگ کا سوٹ، یہ 1974 کی بات بتا رہا بیٹھے. اور مولوی کمال یوں بیٹھے تھے، یعنی ایسے ہی نا وہ اکتائے ہوئے یوں کر کے بیٹھے تھے. وہ ہم بھی سارے پیدل چل کے آئے تھے اور آگے درس قرآن تھا، نہ بیٹھتے تو پھر اور مصیبت. تو ہم سارے بیٹھے، مولوی کمال یوں بیٹھے تھے. تو مولانا صاحب گفتگو کے دوران درس دیتے تھے، بولے چلتے چلتے جب وہ وہاں پہنچا تو مولوی کمال یوں بیٹھے تھے نا، مجھے یوں کر کے کہنے لگے دا پختون دے. وہ پہنچا سے انہوں نے پکڑ لیا کہ یہ اردو میں تو پہنچا، ان کا پہنچا دا پختون دے. اب ان کی چستی واپس آ گئی، ایسے ہو کے ان کو دیکھ رہے اور بڑے مزے سے سن رہے. جو ہی درس ختم ہوا انہوں نے چھلانگ لگائی اور ہاتھ ملا، تاسو پختون دے. ان کا ہاؤ کا نا کہ دغا 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 دغا. تو مجھے پتہ ہے پرائی زبان مشکل ہوتی ہے، لیکن اگر آپ بچوں یہ تھوڑی سی مشقت اٹھا لو تو آپ پر علوم کے دروازے کھل جائیں گے. تو ایک اپنے اخلاق اچھے کرو، ایک اپنے مطلب معذرت کے ساتھ. میں سب کو تبلیغ والے کہتے ہیں نکلو 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 نکلو، تصوف والے کہتے ہیں ذکر 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 ذکر، اور مدرسے والے کہتے ہیں فقہ 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 فقہ. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. کوئی اخلاق کے بھی سبق ہوتے، کوئی محبت کے بھی سبق ہوتے، کوئی ایثار قربانی کے بھی سبق ہوتے. کیا کرنا اس علم کو جو میرے اندر نرمی نہ پیدا کرے، یا اس ذکر کو جو میرے اندر نرمی نہ پیدا کرے، یا اس خروج کو جو میرے اندر تواضع نہ پیدا کرے. ساری محنتوں کی انتہا تو تواضع اور عاجزی ہے. تو بچوں، میرا ایک سبق تو آپ کو یہ ہے کہ اللہ کے واسطے اپنے اخلاق اچھے کرنا. اب بچے ہو، کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ سے بھی معافی مانگنا، اگلے سے بھی. اب بہت بڑا طبقہ یہاں رہتے ہو، اگر کوئی 2 بچے آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو آج میں صرف اتنی تشکیل کر رہا ہوں کہ اٹھ کے صلح کر لیں، اٹھ کے صلح کر لیں. میں نے ایک مدرسے میں بیان کیا، میں تو ہر جگہ یہ کہتا ہوں، میں حیران ہوا. میرے پاس ایک بچہ ہے، کہا جی میزان میں داخل ہوئے تھے اور لڑائی کی تھی، اور آج دورہ حدیث میں ہے اور آج صلح کر رہے ہیں. میزان میں لڑے تھے اور بول چال بند کی تھی اور آج صلح ہو رہی ہے.
استعداد اتنی ہے کہ 1 گھنٹے کے بول پر 8 سال کی لڑائی ختم کر دی، اور دکھ یہ ہے کہ 8 سال میں کسی ایک نے اس بات کی طرف متوجہ نہیں کیا کہ بچوں تمہاری زینت اخلاق ہے، سہ جانا ہے، دب جانا ہے۔ ہم رمی کرنے جا رہے تھے، بس پہ چڑھے تو ایک غیر مقلد نے مجھے دیکھ لیا، وہ جو میرے اوپر برسا، میرے ساتھ کون؟ انضمام، سعید، مشتاق، سلیم ملک، یہ سارے کرکٹ والے میرے ساتھ۔ اتنا اس نے مجھے ذلیل کیا اور میں ایک لفظ نہیں بولا، ایک اللہ گواہ ہے۔ وہ کہا جواب دو، میں کہتا جی مجھے آتا ہے۔ کہا تو جھوٹ بول رہا ہے؟ میں کہا جی مجھے آتا ہے، مجھے پتا ہے تو بڑا عالم ہے، جواب دو۔ میں کہا مجھے آتا ہے۔ اور وہ تکبیرات پڑھتے ہیں نا، میں کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اتنے میں وہ جمرات آ گیا، میں اتر گئے، جمرات سے فارغ ہو کر واپس آیا تو مجھے سعید کہنے لگا، سعید مولانا صاحب آج مجھے غلط اور صحیح کا پتہ چلا، صرف آپ کے عمل نے مجھے قائل کر دیا۔ کہ پہلے میرا جی چاہا کہ اس کو ایک چھکا لگا دوں میں، لیکن پھر مجھے خیال آیا جس کی بےزتی ہو رہی وہ تو چپ بیٹھا تو میں کیوں کروں، لیکن آج مجھے پتہ چل گیا صحیح کون ہے غلط کا۔ تو بچوں یہ اخلاق تمہیں صرف مدرسے میں کام نہیں دیں گے، کل کو تمہاری شادی ہوگی، تمہاری بیوی تمہیں دعائیں دیں، تمہارے بچے تمہیں دعا دیں، تمہارے شاگرد تمہیں دعا دیں۔ معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، سہ جانا سیکھو، پی جانا سیکھو۔ تو اللہ کی دیکھو، جو چیز بازار میں نہیں ہوتی اس کی قیمت زیادہ ہو جاتی۔ پوری دنیا میں اچھے اخلاق والے کوئی نہیں، علم والے بے شمار ہیں، ذکر والے بے شمار ہیں، تبلیغ والے بے شمار ہیں، خانقاہیں بھی بھری پڑی ہیں، مدرسے بھی بھری پڑے ہیں، تبلیغی مرکز بھی بھرے پڑے ہیں، اور حرمین شریفین بھی بھرے پڑے ہیں، لیکن اخلاق والے ڈھونڈنے نکلو تو تھک کے واپس آؤ گے تو میں ایک نہیں ملے گا۔ تو آپ کر سب سے محبت کرو۔ دیوبندیت میری بنیان ہے، میں دیوبندیت کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتا ہوں، میں منبر رسول پر دین بیان کرتا ہوں، میں سب سے محبت کرتا ہوں کہ میں سب کو جنت میں لے جانے کی نیت کرتا ہوں۔ اہل حق کسی سے نفرت نہیں کرتے، ہمدردی کرتے ہیں کہ اللہ کرے ہدایت پہ آ جائے، لیکن ہم الٹی چال چلتے۔ تو سارے بچے نیت کرتے ہو نا؟ مجھے دے دو۔ چلو جی۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. جزاکم اللہ خیرا۔ دیکھو بچوں، میں کوئی تواضع نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقتاً کہہ رہا ہوں کہ چونکہ میری زندگی تبلیغ میں گزر گئی، میرا ذوق بنا مدرسے کا تبلیغ کی برکت سے، پھر میں نے پاگلوں کی طرح پڑھا، یعنی میں وہ تکرار نہیں کرتا تھا، یاد کرتا تھا، تو مجھے متون یاد تھے، حفظ،
منطق جیسی واقعات کو بھی یاد کیا. تو پھر اس کے بعد نصیب میں تھا تبلیغ پھرنا. جی ٹھیک، سب کے لیے ہو جائے. تو پھر میں پڑھانے نہیں بیٹھ سکا. البتہ یہ اللہ نے مجھے ایک دولت دے دی اپنے اس جوانی کے جوش میں. تو میں نے جب یہ اجازت حدیث لی تھی تو مجھے نہیں خبر تھی کہ اتنے بڑی جگہوں پر مجھے یہ عزت ملے گی. کہ میرے لیے خیر من، کیا اسے کہتے ہیں، من الدنیا وما فیہا، اور خیر من حمر النعم ہے یہ دولت میرے لیے. میں نے بخاری کبھی نہیں پڑھائی کیونکہ مجھے موقع ہی نہیں ملا پڑھانے کا. میں نے اپنے آپ کو رائمنڈ میں پیش کیا تو انہوں نے مجھے تبلیغ میں ڈال دیا. میں اس پہ راضی ہوں، اور آج زندگی گزر گئی، اب پیچھے کیا رہ گیا. تو عربوں میں رواج ہے سند کو عالی کرنے کا، ہمارے ہاں کوئی نہیں ہے. ہمارے طلبہ کو اس کے بارے میں زیادہ پتہ بھی کوئی نہیں ہے. میں جب دورے سے فارغ ہوا تو میرا تھوڑا خارجی مطالعہ تھا. میں نے آپ کو بتایا میں پاگلوں کی طرح پڑھا، پاگلوں کی طرح. اور درسی کتابوں کے علاوہ بھی لگا رہتا تھا. مجھے پتہ تھا سند کا عالی ہونا، سافل ہونا. تو میں نے سوچا اپنی سند کو کیسے عالی کروں. تو مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے اس وقت. وہ حضرت شیخ الہند کے براہ راست شاگرد. میری سند ایک قرات ہے محمد عبداللہ، خیر محمد یاسین اور محمود الحسن. 3 واسطے تھے محمود الحسن تک. تو میں نے لڑکوں کو، ہم 22 لڑکے تھے دورے کے جامعہ رشیدیہ سیوال. میں نے کہا کون چلے گا؟ ایک بھی نہیں تیار ہو. 2 لڑکے ادھر کے ہی تھے، سخا کوٹ کے قریب رہتے تھے. ان سے میں نے کہا تم تو سخا کوٹ کی طرف تو تمہارا گھر ہے، تم تو چلو میرے ساتھ. تیار ہو گئے. بخاری شریف ہم نے لی، سخا کوٹ پہنچے. ان کے بیٹے تھے مولانا عبدالرؤف صاحب، ان سے ملاقات کی تو وہ ہنس پڑے. وہ کہنے لگے آج تک کبھی کسی کو اجازت نہیں دی، مولانا عبدالحق جیسی شخصیت کو اجازت نہیں دی، تمہیں کیسے دیں گے؟ تو ہم تو مایوس ہو گئے. مفتی تقی صاحب کو اجازت نہیں دی، ہم تو بالکل ہی مایوس ہو گئے. تو ہم کیا پدی کا شوربہ. تو ہم نے کہا اچھا جی ہمیں زیارت کراتے. ہم اتنی دور سے آئے ہیں اور اتنی بڑی شخصیت ہیں علماء دیوبند میں، اور تاریخی شخصیت ہیں، تاریخ ساز. پڑھنا ان کی تحریک ریشمی رومال پڑھنا. تو میں نے کہا جی زیارت کرا دیں. کہا ٹھیک ہے چلو. تو وہاں سے 3 میل ان کا گاؤں تھا. ہم وہاں پہنچے تو تھوڑی دیر میں وہ نابینا ہو چکے تھے. کوئی 6.25 فٹ سے بھی لمبا ان کا قد تھا. میں کہا کرتا ہوں کہ میں نے 2 آدمیوں جیسی وجاہت زندگی میں کسی کے نہیں دیکھی، ایک دنیا میں ایک دین میں. دنیا میں نواب اکبر بگٹی مرحوم، ایسی وجاہت والا مرد میں نے نہیں دیکھا. اور دینی شخصیات میں مولانا عزیر گل، ہیبت طاری ہوگی ان کو دیکھ. تو جتنا ان کا قد تھا اتنا ہی ان کا ڈنڈا تھا. ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے. تو وہ میں نے کہا یا اللہ بات تو کرتا ہوں پھر دیکھی جائے گی. چونکہ ان کے بیٹے نے کہا کہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں کوئی اجازت مانگے تو کہنے لگے کون ہو؟ میں نے کہا جی ہم طلبہ ہیں، رائمنڈ سے پڑھے ہیں اور سیوال میں دورہ کیا ہے. میرے پاس کیا لینے آئے؟ جلال. کہا جی آپ سے حدیث کی اجازت لینے آئے. تو انہوں نے ڈنڈا ایسے ہلایا. میں نے کہا بھی آیا میرے سر پر. تو ایسے ہلا کر کہنے لگے میں کون ہوتا ہوں اجازت دینے والا؟ مجھے کچھ نہیں آتا. ایسے ہی آ جاتے ہو. زبانی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں. ایک جملہ ان سے نکل گیا. وہ سیدھا ہی کہہ دیتے میں دیتا ہی نہیں. انہوں نے کہا زبانی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں، اللہ نے کہلوایا، میرے نصیب میں تھا ہمارے. تو وہ پتہ نہیں کیا کیا جلال میں بولے. وہ تو ہمیں بھول بھال ہی گیا، اتنا خوف چھایا. تو جو چپ ہوئے تو اب ان کے بیٹے جو تھے نا عبدالرؤف صاحب، انہوں نے مجھے یوں اشارہ کیا یعنی اب بولنا نہیں.
اور میرے ساتھیوں نے مجھے میز کے نیچے سے اشارہ کیا، یعنی بولو پھر بولو، وہ یوں کریں اور وہ یوں کریں. وہ تو نابینا تھے، نہ یہ دیکھ رہے تھے نہ وہ دیکھ رہے تھے. اور مجھے خیال آیا ڈنڈا پڑا تو میرے ہی سر میں پڑنا ہے، یہ تو تھوڑا فاصلے پر بیٹھے تھے. میں نے کہا اچھا چلو اللہ خیر کرے گا، ڈنڈا اٹھا لیں گے. چلیے تھوڑی دیر سناٹا رہا تو میں نے وہ بات پکڑ لی. میں نے کہا حضرت زبانی اجازت نہیں ہے، کتاب ہمارے پاس ہے، اگر آپ فرمائیں تو کچھ پڑھ کے سنا دیں، پھر آپ کی منشا ہوگی تو دے دیں، نہ ہوگی تو یہ تھوڑی بات ہے کہ ہم نے اتنی بڑی شخصیت کے سامنے بخاری کی حدیث پڑھی. تو انہوں نے وہ ڈنڈا جو تھا نا ان کے ہاتھ میں یہاں رکھا ہوا تھا، یہاں، تو وہ ڈنڈا انہوں نے یہاں رکھ لیا یہاں، اور یوں گہری سوچ میں ڈوب گئے. اور ایک وقت گزر گیا کہ اوپر والا فیصلہ کر چکا تھا کہ ہمیں یہ دولت دینی ہے، اور نیچے والا بزرگ اپنے اندر کہہ رہا تھا 90 سال ہو گئے کسی کو نہیں دی، ان کو کیسے دوں. تو ایک کشمکش، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی ساز و سوز رومی، کبھی پیچ و تاب راسی، کبھی درد کی تمنا، کبھی کوشش مداوا، کبھی بجلیوں کی خواہش، کبھی فکر آشیانہ. یہ ان کا حال تھا اس وقت. اور یوں بیٹھے اور ہمارا دل دھک دھک دھک، پتہ نہیں اب کیا ہوتا ہے، اور وہ یہاں بیٹھے 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 یہیں ڈنڈا رکھے رکھے بڑے نا دھیمے اور شکستہ لہجے میں کہا اچھا پڑھو پڑھو. میرے گلے بھی کام بن. تو یہ حدیث میں نے پڑھی جو ابھی ہمارے مولانا صاحب نے پڑھی. تو اس سے جو اگلی حدیث تھی وہ دوسرے ساتھی نے پڑھی. پھر یہ تیسری حدیث ذرا لمبی ہے، یہ چھوڑ کر چوتھی حدیث تیسرے ساتھی نے پڑھی. میں نے ان سے کتاب لے کر اور یوں ورق الٹائے، چونکہ اجازت حدیث کا طریقہ ہے اول آخر پڑھنا، پہلی حدیث آخری حدیث. تو جب وہ ورقوں کی الٹ پلٹ سنی نا تو فرمانے لگے بس 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 کافی ہے، میں آپ تینوں کو اجازت دیتا ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ کسی کو بتانا نہیں، کیونکہ تم پہلے بچے ہو جنہیں میں اجازت دے رہا ہوں، میں نے آج تک کبھی کسی کو اجازت نہیں تھی. تو میں بھی وہ چوہے کو ملی پھٹکڑی وہ پنساری بن بیٹھا. تو میں بھی وہ پنساری ہوں جس کے پاس تھوڑی سی پھٹکڑی ہے. تو آپ کے پاس تو اتنی بڑی شخصیت بیٹھے ہیں مولانا عبد الحلیم صاحب جو ابو الحدیث ہیں مفتی صاحب. میں ہوں وہ چوہا پھٹکڑی والا جو ایک پھٹکڑی لے کے نا پنساری بنا بیٹھا ہے. تو اللہ نے مجھے یہ دولت دے دی. تو وہ میں نے نیو ٹاؤن میں بہت عرصہ پہلے بیان کیا. تو اگلے دن مفتی نظام الدین شامزئی رحمۃ اللہ علیہ، جی ہم نے آپ سے اجازت لینی، آپ تشریف لائے، میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں، یا اللہ ان کے سامنے میں کیا کروں. تو انہوں نے حدیث پڑھی، میں نے فوراً دعا کرائی ہوئی، یا اللہ جان بخشی 100 لاکھوں پائے. تو ویسے میری سند بنتی ہے نا محمد عبداللہ، خیر محمد، محمد یاسین، محمود الحسن، محمد قاسم، عبد الغنی اور محمد اسحاق، عبد العزیز اور ولی اللہ، 9 واسطوں سے. لیکن جب حضرت سے اجازت ملی تو عزیر گل، محمد قاسم، عبد الغنی، محمد اسحاق اور عبد العزیز اور شاہ ولی اللہ. تو پھر میری جو اب آپ کے پاس سند آ رہی ہے وہ آ رہی ہے عزیر گل، یہ طارق جمیل، عزیر گل، محمود الحسن، محمد قاسم، عبد الغنی، محمد اسحاق، عبد العزیز، ولی اللہ، ابو طاہر مدنی، ابراہیم کردی، احمد القشاشی، ابو المواہب شناوی، محمد بن احمد الرملی، ابو یحییٰ انصاری، ابن حجر الاسقلانی، ابراہیم بن احمد التنوخی، احمد بن ابی طالب الحجار، حسین بن مبارک الزبیدی، عبد الاول بن عیسیٰ الحروی، عبد الرحمن بن مظفر الداودی، عبداللہ بن احمد السرخسی، محمد بن یوسف الفربری اور محمد بن اسماعیل البخاری. یہ کتنے ہو گئے؟ 21 22 23ویں واسطے پر جا کر امام بخاری آپ کو، میرا 22واں ہو گیا، آپ کا 23واں ہو گیا.
تو جتنے علماء فضلاء تشریف فرما ہیں میری طرف سے سب کو وہ پھٹکڑی والی اجازت ہے، آگے آپ جتنی محنت کرو گے اللہ آپ کو دے دے گا۔ اس عنوان باب ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ میں اس کا بڑا خوبصورت جواب ہے میرے پاس، چونکہ کئی دن یہ سبق چلتا ہے کہ امام بخاری نے مقدمہ کیوں نہیں لکھا، تو میں 2 منٹ میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ امام بخاری کا جی نہیں چاہا نہیں لکھا۔ کہانی ختم کرو، اپنی طرف سے گھڑ کے کیا بھائی امام بخاری کا جی نہیں چاہا نہیں لکھا۔ لیکن جو میں نے اپنے اکابر سے سنا، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے رائمنڈ، تو ان سے بھی ہم نے اجازت حدیث لی، تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں نے امام بخاری کو خواب میں دیکھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے مقدمہ کیوں نہیں لکھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا ارادہ کوئی مستقل کتاب کا نہیں تھا، الگ الگ سارے یہ اجزاء کا تھا، تو وہ تو بعد میں اللہ نے اس کو کتاب بنا دیا، اس لیے میں نے مقدمہ نہیں لکھا۔ بہرحال یہ تو کیسی تفنن کی بات میں نے بتائی کہ ایسی چیزوں پہ وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے کہ امام بخاری نے مقدمہ کیوں نہیں لکھا، نہیں جی چاہا نہیں لکھا، کم ہو گئے۔ بخاری کا پیغام کیا ہے اس پہ ہماری محنت اور کوشش ہونی چاہیے۔ انا اوحینا الیک، کفر ہو یا اسلام ہو، حق ہو یا باطل ہو، دونوں وحی سے چلتے ہیں، دونوں کی ابتدا وحی ہے۔ وحی وہ کیسے؟ یہ وحی تو آپ نے سن لی، انا اوحینا الیک، اور جو دوسری وحی ہے وہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ۔ شیطان کی بھی وحی ہے اور رحمان کی بھی وحی ہے، دونوں کی وحی میں فرق کیا ہے؟ یہ ہے زخرف القول غرورا، دھوکہ ہے، لیکن ایک اس میں خوبی ہے کہ کمبخت اپنی بات کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے۔ زخرف القول، تم مولوی غصہ چڑھا کے اپنی خوبصورت بات کو بھی برباد کر دیتے۔ ناراض نہ ہونا بھائی، خطیبوں سے کہہ رہا ہوں، اتنا غصے ہوتے ہیں۔ بڑی پرانی بات ہے، خطیب صاحب بیٹھے، کہنے کہ میز تو رکھا نہیں، تو میں نے سوچا کہ میز کو کیا کریں، بات تو یہاں سے کرنی ہے، کہہ رہے میز تم نے رکھا نہیں، تو انہوں نے رکھا نہیں، جلدی سے پتہ نہیں کہاں سے میز لے کر آئے۔ تھوڑی دیر گزری تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ انہوں نے پہلے تو گرم ہوئے، جیسے انجن گرم ہوتا ہے نا، ڈیزل انجن، پھر آستینیں چڑھائیں، پھر ہر 2 منٹ ٹھا مکہ مارے، ایسے مکہ مارے، پتہ نہیں ان کے یہ ہاتھ کتنے سخت تھے، 2 گھنٹے میں کوئی 200 مکے مارے انہوں نے۔ تو پھر مجھے پتہ چلا کہ اچھا میز اس لیے رکھوایا تھا کہ مکے مارنے سے۔ اور اللہ تعالیٰ شیطان کی سنا رہا ہے کہ زخرف القول، کمبخت اپنے جھوٹ کو اتنا خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے کہ تمہارے سچ کو چھوڑ کے لوگ جھوٹ کے خریدار بن جاتے ہیں۔ اوحینا یوحی، اوحینا یوحی، شیطان کی وحی کیا ہے؟ غرورا۔ اللہ کی وحی کیا ہے؟ بالحق انزلناہ وبالحق نزل۔ وحی کے بعد دعوت ہے۔ شیطان کا کام بھی دعوت سے چلتا ہے اور اللہ کا دین بھی دعوت سے چلتا ہے۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اور شیطان ما کان لی علیکم من سلطان الا ان بولو دعوتکم، دعوت قومی دعوتکم۔ انبیاء وہی دعوت، شیطان وہی یہ باطل دعوت باطل۔ نیچے انبیاء فنا فی الدعوہ اور شیطان فنا فی الدعوہ۔ شیطان اپنی فنائیت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ وَعَن وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ۔ یہ شیطان بتا رہا ہے کہ میں فنا فی تبلیغ ہو جاؤں گا، تبلیغ کفر، میں چلہ نہیں لگاؤں گا، 8 سال نہیں لگاؤں گا، میں فٹ ہو کے بیٹھ جاؤں گا۔ اور ادھر نبی کی تبلیغ کیا ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا و
وانهارا، وہ فنا فی التبلیغ فلا تظهر نفسك علیہم حسرات لعلک باخع نفسك الا يكونوا مؤمنین لست علیہم بمسیطر ما انت علیہم بجبار من کفر فلا يحزنك کفرہ. آیات بھری پڑی ہیں، وہی دعوت فنا فی الدعوہ فنا فی الدعوہ فنا فی الدعوہ فنا فی الدعوہ. شیطان کی وہی چلتی ہے حکومت سے، وجاہت سے، پیسے سے، عورت سے. رحمان کی وہی دعوت چلتی ہے قربانی سے. شیطان پیش کرتا ہے ملک. عتبہ بن ربیعہ میرے نبی کے پاس آ کر کہہ رہا ہے ان کنت ترید بہ ملکا ملکناک، بادشاہ چاہتے ہو بنا دیتے ہیں. ان کنت ترید بہ شرف لا نکت امرا دونک، چودراہٹ چاہتے ہو، سیٹ چاہتے ہو، کوئی فیصلہ تیرے بغیر نہیں ہوگا. ان کنت ترید بہ مالا جمعنا لک اموالنا حتی تکون اغنى قریش مالا، پیسہ چاہتے ہو یہ ڈھیر لگا دیتے ہیں، تبلیغ چھوڑ دو. انما ان کان بک الباء، عورتیں چاہتے ہو فاختر ای نساء قریش فلنزوجک عشرہ، ساری قریش کی لڑکیاں کھڑی کر دیتا ہوں، جتنی چاہو گے تو اس سے شادی کر دوں گا، پر یہ تبلیغ چھوڑ دو. یہ باطل کی دعوت کے اسباب. عورت سے عورت، غلط عورت، نیک عورت، غلط عورت، پیسہ حرام کا پیسہ، وجاہت حرام کی وجاہت، ملک غلط طریقے کا ملک. میرے نبی سن رہے تھے اور عتبہ یوں بیٹھا تھا ایسے ہاتھ پیچھے کر کے اور آپ کو دعوت دے رہا تھا. جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے فرمایا افرغت ابا الولید، کچھ اور کہنا ہے تم نے؟ کہا نہیں فارغ. کہا میں سنوں، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہا سنو. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. عتبہ یوں بیٹھا ہوا تھا، یہ ہاتھ یہاں رکھ کے نا اور یوں کر کے اکڑ کے نا تکبر سے بیٹھا ہوا تھا. جب آپ نے کہا نا فَإِن أَعْرَضُوا، نہیں مانتے ہو، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو پھر تیار ہو جاؤ عاد و سمود کی بجلیوں کی کڑک کے لیے. تو یہاں سے اچھلا اور جا کر اللہ کے نبی کے منہ پہ گرا اور ہاتھ یہاں رکھ دیے. آپ کے یوں منہ پہ ہاتھ رکھ، یوں چھلانگ لگائی اور کہنے کا ناشدتک الرحم، تجھے رشتے داری کی قسم آگے کچھ نہ کہنا، تمہیں رشتے داری کی قسم آگے کچھ نہ کہنا. اور ایسے کانپنے لگا. واپس آیا، ابو جہل دیکھ کر کہنے لگا جیسے گیا تھا ویسے آ نہیں رہا. تو حقیقت کہنے لگا یا معاشر قریش اطیعونی اليوم وعصونی فیما بعد، ارے قریش آج مان لو پھر کبھی نہ ماننا، اس بندے کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. یہ جیت گیا تو تمہاری عزت ہے، اور اسے غیروں نے ختم کیا تو تمہاری مراد پوری ہوگی. اس پہ نہ جاؤ، اس نے عاد و سمود کی بجلیوں کی کڑک سے ڈرایا ہے. وَإِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ إِنَّ مُحَمَّدًا إِذَا قَالَ شَيْئًا لَمْ يَكْذِبْ، اور تمہیں خبر ہے جب وہ بولتا ہے تو سچ بولتا ہے.
تو میرے عزیزوں، میرے بچوں، حق ہو یا باطل، معاملہ دعوت سے، وہی دعوت، پھر دعوت میں فنائیت. اور دعوت کیا ہے؟ بے طلبوں میں جانا. تبلیغ کا کام اپنی وسعت کے لحاظ سے ایک معجزہ ہے. تمام طبقات امت کو اس نے لپیٹا سمیٹا ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے دعا کرتا ہوں. میری طرف سے آپ سب کو اجازت ہے. میں جہاں رہتا ہوں، کیا یہ بھی علماء ہی ہیں یار مولانا. میرے لیے تو علماء ہیں، میں جو ان پڑھ بیٹھا ہوں ان کے سامنے، تو میرے لیے تو یہ بھی علماء ہی ہیں. یہ جو دورہ حدیث والے ہیں سب کو اجازت ہے. میں جہاں رہتا ہوں اس سے 3 میل کے فاصلے پر ایک قصبہ ہے تلمبا، اور ہمارا ضلع ہے ملتان. سن 1818 میں رنجیت سنگھ کا نام سنا ہے؟ تھوڑی تاریخ پڑھا کرو، بہت فائدہ ہوتا ہے. رنجیت سنگھ کا ایک لطیفہ بھی یاد آ گیا. صحیح، وہ ایک آنکھ جنگ میں ضائع ہو گئی، تو وہ کانا تھا. کانا کہتے ہیں جس کی ایک آنکھ ہے. تو اس کا ایک وزیر مسلمان تھا. تو وہ ایک دن رنجیت سنگھ سے کہنے لگا، تم لوگ کہتے ہو تمہارے قرآن میں اللہ نے ہر چیز کا ذکر کیا. کہا جی. کہا میرا ذکر کہاں ہے؟ رنجیت سنگھ نے کہا میرا ذکر کہاں ہے؟ تو وہ وزیر کہنے لگے تیرا ذکر کیسے ہوگا؟ تو کافر ہے، تیرا کیا ذکر ہوگا؟ تو آج پیدا ہو رہا ہے، قرآن 1200 سال پہلے آیا. کافر یہ نہ کہا کرو قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے. شام کو وزیر اپنی محفل میں بیٹھا تو اس نے کہا آج مہاراج نے یہ بات کی. تو وزیر کا مراسی پنجاب کی خاص کلچرل چیز ہے جو آپ کراچی والے اس کا مزہ نہیں لے سکتے. وہ کہنے لگا وزیر صاحب اب مجھے لے جاؤ، میں جواب دوں گا. کہا وہ ہے ہی نہیں ذکر، تو جواب کہاں سے دے گا؟ کہ میں دوں گا، مجھے لے جاؤ. اگلے دن دربار سجا تو وزیر کہنے لگا جی وہ کل آپ نے ایک سوال کیا تھا. کہا ہاں میرا ذکر کہاں ہے؟ کہ یہ ہمارا مراسی جواب دے گا، میں نے علماء کو تکلیف نہیں دی. تو وہ ذرا اپر ہینڈ ہو گیا. تو مراسی سے مہاراج نے پوچھا ہاں بھائی میرا ذکر قرآن میں ہے؟ کہا جی ہے. کتنی دفعہ بتاؤں؟ 1 دفعہ 10 دفعہ؟ کہ ایک ہی دفعہ بتا دے. میں نے بتایا وہ کانا تھا. کہنے لگا ہمارا قرآن 100 دفعہ کہتا ہے کان من الکافرین، کان من الکافرین. ایک کانا ہوگا کافروں میں سے ہوگا، تو ہی تو ہے وہ کانا. تو رنجیت سنگھ نے میرا ضلع ملتان فتح کر کے فحاشی کے 3 طوائفوں کے 3 اڈے بنائے. ایک ملتان میں، ایک کاروڑ پکا میں، ایک تلمبا میں. تلمبا مجھ سے 3 میل دور ہے، میرا ہوم ٹاؤن ہے. آج سے 10 سال پہلے مجھے خیال آیا میں ساری دنیا پھرتا ہوں اور یہ طوائفوں کا اڈا ہے، میں یہاں کبھی نہیں گیا، کیا یہ میرا گریبان نہیں پکڑیں گی قیامت کے دن؟ تو میں نے ایک مستورات کی جماعت منگوائی اور اس محلے کے قریب ایک گھر میں ان کو ٹھہرایا اور ان بچیوں کو وہاں جمع کیا. تو کوئی آئی نہیں، چند ایک 8-10. بہرحال ایک شروعات ہوئی. 10 برس کی کہانی کے بعد بچوں میں نے جانا شروع کیا، ان کو بلانا شروع کیا. ان سے ایک بیان کیا. انہوں نے بیان کیا کیا کہ اللہ نے عورت کا اسلام میں کیا مقام رکھا ہے، بیٹی ہو تو کیا، بیوی ہو تو کیا، بہن ہو تو کیا، ماں ہو تو کیا، خالہ ہو تو کیا. 3 دن بعد 2 عورتیں میرے پاس آئیں میرے گاؤں. ایک ڈانسر تھی، ایک نائکہ. نائکہ ہوتی ہے جو نئی لڑکیاں تیار کرتی ہے. وہ کہنے لگی نائکہ جی میں نے 2 لڑکیوں کو تیار کر رہی تھی، میں نے توبہ کر لی ہے، یہ ان کی آپ شادی کرا دو تو میں اس گناہ سے بچوں. تو اب ان دونوں کی شادیاں میں کروا چکا ہوں اس دوران. ڈانسر رقاصہ نے کہا جی میں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میں نے اب یہ برا کام نہیں کرنا. تو انہوں نے یہ دیکھیں مار مار کے میرا سر پھاڑ دیا ہے، میرا خون نکل رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں تو اگر تو یہ پیشہ نہیں کرے گی تو ہم روٹی کہاں سے کھائیں گے. تو میں نے انہیں کہا میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میں اب یہ کام نہیں کروں. اب میرا کہیں نکاح کرا دیں یا میرا وظیفہ لگا دیں.
تاکہ میں اس گندے کام سے بچ جاؤں۔ میں نے کہا بیٹی نکاح تو میرے بس میں نہیں، وظیفہ میرے بس میں ہے۔ میں نے اس کا فوری وظیفہ لگا دیا، وہ جو نائکہ آئی تھی اس کا بھی وظیفہ لگا دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد میں نے ان کو عمرے پہ بھیج دیا، پھر کچھ عرصے بعد کچھ اور کو عمرے پہ بھیج دیا، اور ان میں جمعہ تعلیم کا حلقہ جاری کیا، ہر جمعہ تعلیم۔ لیکن وہ تعلیم ایسے نہیں ہوتی تھی جیسے ہمارا سارے اصول آداب پر، وہ تو بے پردہ ہیں، ان کو کوئی حجاب نہیں، تو وہ سامنے آ کے بیٹھتی ہیں اور ایک ہمارے دو ساتھی جا کے تعلیم کراتے ہیں۔ تو بچوں، میرے اس رب کا کرم ہے، 200 بچیاں پیشہ کرتی تھی، آج وہ سب توبہ کر کے بیٹھی، 200 بچیاں۔ اور میں نے ان کے وظیفے لگا، چونکہ میں نے ایک سے کہا تو اپنی بیٹی کی شادی کر، میں خرچہ کروں گا۔ کہنے لگی آپ رشتہ ڈھونڈو۔ میں نے کہا میں کہاں سے ڈھونڈوں، تو ہی ڈھونڈ۔ تو آگے کہنے لگی مولانا طوائف کے کوٹھے پہ کون آتے، یہاں لوگ کپڑے اتارنے آتے ہیں، رشتہ مانگنے نہیں آتے۔ میرے بچوں، اللہ کی قسم میں بہت رویا، مجھے یہ طبقہ اتنا مظلوم نظر آیا، میرا کلیجہ پھٹ گیا ان کی داستانیں سن کر۔ ان کی عزتوں سے کھیلنے والے اسی طرح چودھری صاحب ہیں، میاں صاحب ہیں، سیٹھ صاحب ہیں، نواب صاحب ہیں، اور ان کے ماتھے پہ طوائف کا داغ لگا، جو موت بھی نہیں دھوتی، ان کے جنازے کو نہیں پڑھتا، ان کے دفن میں کوئی نہیں شریک ہوتا۔ حالانکہ اللہ کی قسم مظلوم ترین طبقہ ہے، ایسی ایسی داستانیں آپ کا کلیجہ پھٹ جائے۔ ایک دور وہ تھا میں اس بازار سے گزرتا نہیں تھا، تہمت، اتقوا مظنۃ التہمہ۔ اللہ نے میرا دوسرا دور آیا جب میرے اندر ان کی محبت اور ہمدردی ڈالی، میں ان کے گھروں میں گیا، ان کے پاس بیٹھا، ان کی کہانیاں سنی، ان کی درد بھری داستانیں سنی، ان کے وظیفے لگائے۔ اس وقت 200 بچی توبہ کر چکی، اور ان کے لیے میں نے کبھی اپنے مدرسے کے لیے چندہ نہیں مانگا، اس طرح کھل کے چند دوستوں کو کہہ دیا، انہوں نے دے دیا، کبھی قرضہ چڑھ گیا، کبھی اتر گیا، کبھی قرضہ چڑھ گیا۔ لیکن ان بچیوں کے لیے میں اپنے دوستوں سے کھلم کھلا مانگ رہا ہوں کہ مجھے 40 لاکھ مہینے کا چاہیے ان بچیوں کو بٹھانے کے لیے، کہ کم از کم ایک بچی کو 20,000 دوں کہ وہ عزت سے بیٹھے۔ دبئی جا رہی ہیں اور اتنے ظلم و ستم سہتی ہیں۔ میں یہاں ممبر پہ بیٹھا ہوں، جگہ بڑی معصوم پاک ہے، میں آپ کو یہاں وہ کہانیاں سنا نہیں سکتا کہ ان کے ساتھ کس درندگی کا معاملہ ہوتا ہے۔ بچوں، یا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے ایک دفعہ، اور موتی طوائف ان کے ہاتھوں پر طائب ہوئی تھی، اور پھر وہ بالا کوٹ کے میدان میں شہید ہوئی، ان کے ساتھ ہی گئی۔ یا اس کے بعد اگر اللہ نے توفیق کا دروازہ کھولا ہے، میں بہت کمزور حقیر ہوں، اور موت سے پہلے کوئی بھی دعویٰ شیطانیت ہے، میں اپنی شہرت سے اتنا ڈرتا ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا بچوں، اللہ کی قسم۔ تاحال یہ میرے اکابر، ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، مجھے شہرت سے دھوکہ نہیں لگا ابھی تک۔ ابھی اتر کے لگ جائے تو میں دعویٰ نہیں کرتا، تاحال مجھے اللہ نے اس شہرت کے دھوکے سے بچایا ہوا ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنا دکھ درد میں نے اپنے اندر محسوس کیا ان بچیوں کی داستانیں سن کر۔ میں انہیں عزت دینے کے لیے بے قرار، میں نے انہیں گھر میں، مجھے چاہے بھیک مانگنی پڑی، میں ان کے لیے لوگوں سے مانگوں گا، میں نے کبھی مدرسوں کے لیے نہیں مانگا۔ بیٹھ کے عزت کے ساتھ اللہ نے پہنچا دیا، چلا دیا، کہہ دیا بھئی ہوگا تمہیں روٹی کھلائیں گے، نہیں ہوگا نہیں کھلائیں، اپنا انتظام خود کرو، مدرسے والوں کے ذمہ نہیں ہے تمہیں روٹی کھلانا، یہ تو احسان ہے اہل مدارس کا کہ تمہیں بٹھا کے روٹیاں کھلاتے ہیں اور تمہاری ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں، ورنہ یہ تمہارے ذمہ ہے، اپنے اخراجات اٹھاؤ اور آ کے تعلیم حاصل۔ لیکن ان بچیوں کے لیے میں پھر رہا ہوں اور میں مانگ رہا ہوں۔ اس تبلیغ کی محنت کو اللہ نے اس طرح گھر گھر پہنچایا ہے، گھر گھر پہنچایا۔ پہلی دفعہ جب ہم نے ان سے بات کی اور ہم نے ان سے کہا کہ بچیوں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں،
آپ کو عزت کی چادر پہنانا، سادہ سا جملہ ہے، آپ کو عزت کی چادر پہنا. جو ہمارا ساتھی عام طور پر روافظ ہیں، آپ کو بی بی فاطمہ کی چادر پہنانے آئے ہیں. ان کی چیخیں نکل گئی. وہ کہنے لگیں یہاں لوگ کپڑے اتارنے آتے ہیں، چادر پہنانے کوئی نہیں آتا، تم کون؟ تو میرے رب نے شاہ اسماعیل شہید کے بعد یہ توفیق کا دروازہ میرے لیے کھولا، اور 200 بچیاں اس وقت بیٹھی ہیں، ان کی شادیاں ہو جائیں، جوان ہیں، خوبصورت ہیں، ان کے وظیفے مقرر ہو جائیں. یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. ایک حدیث سناتا ہوں پھر دعا کرتے ہیں. میرے نبی کھانا کھا رہے تھے، ایک طوائف گزری مدینے کی، کہنے لگی کیسا نبی ہے، روٹی کھا رہا ہے، کسی کو پوچھتا ہی نہیں. آپ نے کہا آ جا. وہ آ کے بیٹھ گئی. وہ تو آپ کا تنگ کرنا چاہتی تھی. آپ نے کہا کھاؤ. کہنے لگے نہیں، جو تیرے منہ میں ہے نکال کے اپنے ہاتھ سے کھلا. آپ نے نوالا منہ سے نکال کے اس کے منہ میں ڈالا. جو ہی لعاب نبوت منہ میں گیا وہیں کلمہ اندر چلا گیا، اور مدینے کی پاک دامن عورت بنی. اور سن، مکہ سے ایک عورت آئی، سارہ مولات بنی عبد المطلب، مولات بنی المطلب سارہ. کہنے لگی فقر سے آئی ہوں، میری مدد کر. آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتی ہو؟ کہا نہیں پڑھتی. بس میری مدد کر، میں غریب غربت کا شکار ہوں. کون تھی؟ طوائف تھی مکے کی. کون تھی؟ مغنیہ، گانے والی تھی اور طوائف تھی. اور میرے نبی پوچھ رہے ہیں کلمہ پڑھتی ہو؟ کہ نہیں پڑھتی. میرے نبی نے فرمایا تو بڑا اچھا گاتی تھی، مکے والوں نے تیرا گانا چھوڑ دیا سننا؟ تو کہنے لگی جب سے بدر میں ان کے بڑے سردار قتل ہوئے انہوں نے میرا گانا سننا چھوڑ دیا. تو آپ کہتے ہیں اس کو دفع کرو، دھکے دے کے نکالو باہر. یہ کون آ گئی؟ کلمہ بھی نہیں پڑھتی، طوائف بھی ہے. آپ نے کہا میرے اہل بیت اس عورت کی جھولی بھر دو. یہ وہ عورت ہے جس کو حاطب بن ابی بلتہ نے خط دیا تھا کہ جا کے مکے والوں کو دے دے. یہ وہ عورت. تو میرے نبی نے ہمیں 2 واقعے مجھے سیرت سے ملے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہوں گے، میرا اتنا مطالعہ تو ہے نہیں. آپ نے مکے کی طوائف کو اس عزت کے ساتھ جھولی بھر کے بھیجا. آپ نے اس طوائف کو اپنے ہاتھ سے رکن منہ میں ڈالا. ہم گنہگاروں سے نفرت کرتے ہیں، حالانکہ آپ تو طبیب ہو. طبیب مریض سے نفرت کرے گا تو علاج ہوگا؟ طبیب اگر مریض سے نفرت کرے گا تو علاج ہوگا؟ اب پھر آپ کو پتہ چلے لوگ کس دکھ درد کے ساتھ. تو اس تبلیغ کی محنت میں جب آپ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے، آپ کچھ وقت لگانا، میں نہیں کہتا ہوں سال لگاؤ، جتنا آپ کا جی چاہے لگا لینا، لیکن آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا کہ یہ اللہ کا پیغام چلتے 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 طوائفوں کے گھروں تک چلا گیا. اور صرف گیا نہیں ہے، زندگیاں بدل گئی ہیں. اب انہوں نے خود پیشکش کی کہ یہاں ہم جگہ دیتی ہیں، آپ یہاں مدرسہ بناؤ، ہمارے بچوں کو سکھاؤ، ہماری بچیوں کو سکھاؤ. وہ ایک محاورہ ہے، شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، یہ عربی میں ہے لیس الخبر کالمعاینہ، اور اردو میں ہے دیکھا سنا برابر نہیں. میں اس درد بھری داستانوں کو جو سنتا ہوں، ان کے چہروں کو دیکھتا ہوں، ان کو روتے تڑپتے، میں آپ کو کیسے سنوں؟ کلیجے پھاڑ دینے والی داستان. تو صرف آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آپ کی صبح علم میں، آپ کی شام علم میں، آپ کے نصیب بڑے اونچے ہیں. لیکن جو نہیں چاہتی جہنم کا ایندھن بنے، اپنی عزت کے سودے نہیں کرنا چاہتی، کوئی ان کو بھی جا کے دین سکھاتا، کوئی ان کو بھی جا کے اللہ کا پیغام سناتا. یہ بھی ہماری یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اللہ آپ کے علم میں برکت دے. میرے لیے دعا کر دینا، میں خالی نام لیے پھرتا ہوں. یہ فخر تو حاصل ہے، بھلے ہیں یا برے ہیں، 2-4 قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے. ابلوں کا ساتھ مجھے نصیب رہے. اللہ مجھے فتنوں سے بچائے. آپ سب کی دعا کا. اور یہاں
خاص طور پر مولانا چشتی صاحب کی دعا کا محتاج ہوں، آپ سب کی دعا کا محتاج ہوں۔ اور نیت کرو امت کے ہر طبقے میں اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، صرف یہ نہیں کہ ممبر پہ بیٹھ کے تقریر جھاڑی اور چلے گئے۔ نیت کرتے ہو نا، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے زمین و آسمان کے بادشاہ، یہ ہمارے بچے، یہ ہماری نسل، یہ ہمارا سرمایہ ہے، ہم تیری بارگاہ میں تیرے سپرد کرتے ہیں، ہماری بھی حفاظت فرما، ان کی بھی حفاظت فرما، تمام مدارس کی، تمام مکاتب کی، تمام خانقاہوں کی، تمام تبلیغی مراکز کی، اور جہاں جہاں تیرے دین کا نام لیا جا رہا ہے ہماری حفاظت فرما، ہمیں ہر گھر تک پہنچنے والا بنا۔ یا اللہ تیری دنیا ہمیں عالم کہتی، کوئی ہمیں نیک، کوئی ہمیں مفسر کہتا ہے، کوئی ہمیں محدث کہتا ہے، اور تجھے خوب علم ہے، ہم بالکل جاہل۔ میرے مالک تو نے ستائی کا معاملہ کیا ہوا ہے، تو آج ہم سر اٹھا کے چل رہے ہیں، تو ہمارے راز کھول دے تو ہم میرے مولا کسی کو منہ دکھانے کے قابل۔ زندگی کی آخری بات ایام ہے میرے مولا، زندگی بھر تو نے نیک نسبت سے چل، نیکوں کے ساتھ چل، یہ آخری آئی مردود نہ کر، ٹھکرا نہ دینا۔ ان بچوں کی طفیل جو تیرے علم کے لیے نکلے ہیں، یہ سب جوان ہیں جو تیری بندگی میں پروان چڑھے ہیں، یہ علماء جو تیرے دین پڑھاتے پڑھاتے بیماریوں کا شکار ہو گئے، اور یا اللہ کتنی ضرورتیں سینے میں دفن لیے پھرتے ہیں، ان کی محنتوں کی طفیل یا اللہ ہم پر کرم فرما، ہمارے ان بچوں پر کرم فرما، ہماری نسل پہ کرم فرما۔ ہم بڑے ٹھکرائے ہوئے، پوری دنیا کا باطل ہمارا مذاق اڑاتا ہے، تمہارا رب کدھر ہے؟ تمہارا رب بلاؤ اسے، میرا تیری بڑی مہربانی، تو آج میرے تیری بڑی تھک گیا میرے، زندگی کی شام ہونے والی، زندگی کا سورج ڈوبنے کو آ چکا ہے، اکھیاں پتھر آ گئی ہیں تیری مدد کو دیکھنے کے انتظار میں۔ کان یا اللہ سن ہو رہے ہیں تیری مدد کی پکار، تیری مدد کو سننے کے لیے۔ اے مولا ہم گندے فقیر حقیر ہیں، لیکن تیرے محبوب ابو بکر کہاں سے لاؤ، عمر کہاں سے لاؤ، عثمان کہاں سے، علی کہاں سے، ہم ہی ہیں گندے حقیر ذلیل میرے مولا، ہمارے پاس کوئی سرمایہ نہیں، ہم فقیر ہیں میرے مولا۔ فقیر پہ سخی رحم کیا کرتا، یہ ہمارے بچے فقیر، ہمارے مدرسے فقیر، ہماری خانقاہیں فقیر، ہمارے تبلیغی مرکز گرے پڑے ہیں، یا ہمارے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہیں، غم کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے، نہ بولا جاتا ہے نہ مانگا جاتا ہے۔ ہمارے آنسو قبول فرما لے، ہماری فریادیں قبول فرما، ہماری یہ ہائے ہائے قبول فرما۔ بچہ ہائے کرتا ہے، ماں تڑپ جاتی ہے، اے ماں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ تو بھی ہماری ہائے لبیک کہتے، ہماری ہائے کو سن لے، ہمارے عرشوں کے دروازے کھل، اے آسمان کے دروازوں کھل جاؤ، آج ہمارے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ اے جامعۃ الرشید مسجد کے فرشتوں، آج یہ بچے رو رہے ہیں، علماء رو رہے ہیں، آج تم بھی آنسو بہا، آج ہمارا رب ہمیں منا، ہمارا روٹھا رب ہمیں منا، آج ہمارا روٹھا رب ہمیں منا، وہ ہم سے روٹھ گیا، ہم اسے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تم واپس جا کے اللہ کو سناؤ، تیرے محبوب کی امت کو تڑپتا دیکھ کے آئے، تیرے محبوب کی امت کے طلباء علماء کو روتا دیکھ کے آئے، ہمارے نبی کو بھی ہمارا پیغام پہنچاؤ، اور آپ نے ہمارے رب کو، اے مسجد کے فرشتوں، آج تمہارا رونا بھی ایسا ہو کہ اللہ کا عرش ہل جائے، آسمان کے دروازے کھل جائے، ہمارے مولا کی مدد نصرت ہم پہ اتر ہے۔ ہم تجھ سے دنیا بھی مانگتے اور آخرت بھی مانگتے، دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما، ہر شر سے بچا، ہم
تھک گئے یا اللہ. بچہ روتے روتے اپنی اماں سے کہتا اماں میں تھک گیا ہوں رو رو کے، اب تو میری مان جا. یا اللہ تھکے پڑے رو رو کے تھکے پڑے، میرے مولا اب تو مان جائے. اپنے نیک بندوں کی طرف، سفید بالوں کی طرف، پاک دامن نوجوانوں کی طرف، معصوم بچوں کی طرف. اے مالک یا مالک یوم الدین، یا مالک یوم الدین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، ہمارے اکابر کو صحت تندرستی عطا فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، جو بیمار ہیں ان کی حفاظت فرما. ان بچوں کو علم والا بنا، حلم والا بنا، تقوی والا بنا، طہارت والا بنا. ان کو دنیاوی غنا بھی عطا فرما اور قلبی غنا بھی عطا فرما. ہمارے تمام مدارس مراکز خانقاہوں کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی نبی الکریم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.